افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم کیا سمجھتے ہو مرد عورت کے ملنے سے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ مرد عورت کے ملاپ سے پیدائش کا سلسلہ چلتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، نہیں نہیں، خالق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تمہارے ملنے کا محتاج نہیں۔ مٹی پہ تجلی کو ڈالا، آدم کو بنا دیا، پسلی پہ آدم کی تجلی کو ڈالا تو اس میں سے کامل عورت کو نکال دیا بغیر کسی، اس کو تو چلو مٹی کٹھی کی اور اس کا پتلا بنایا اور اس کو سارا رنگ روپ نئے نقش دیے، پھر اس پر تجلی ڈالی اور وہ انسان بنا۔ لیکن آدم تو سوئے ہوئے تھے، آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو دیکھا ایک خاتون بنی بنائی سنوری سنورائی اور سب کچھ پہناوے کے ساتھ آپ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کون ہے؟ تیری ساتھی ہے۔ کہاں سے نکالا؟ تیری پسلی سے نکالا۔ کیسے نکلی؟ کیسے نکلی؟ یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ شہنشاہ اعظم اللہ کا ارادہ، تدبیر ہے، تقدیر ہے۔ پاک بندی مریم جسے کسی غیر محرم نے دیکھا تک نہیں ہے، اس کی طرف اپنی تجلی کو متوجہ کیا، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، اس کو دیکھ کے ڈر کے پیچھے ہٹی ہیں۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے، تو کون ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے، میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تیرا رب تجھے بچہ دینے والا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، وہ جواب میں بولی تیری عقل تو نہیں خراب ہو گئی، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا، مجھے بچہ ہو سکتا ہے، میں آوارہ گرد نہیں، میں فاحشہ عورت نہیں کہ زنا کروں، اور میں شادی شدہ نہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے دو سبب ہیں، ایک حرام ہے زنا، ایک حلال ہے نکاح۔ زنا میں کر نہیں سکتی، نکاح میرا ہوا نہیں، تو مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، کہ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ قال ربک هو علی ہین، کہ تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، وہ تیرے رب کی رحمت بنے گا، تیرے رب کی نشانی بنے گا۔ وکان امرا مقضیا، اور تیرا رب روز ازل سے یہ طے کر چکا ہے کہ تجھے بن خامد کے کسی انسان کے چھوئے اللہ تیری گود کو ہرا کرے گا، تجھے بچہ دے گا۔ وہ پیچھے ہٹیں، وہ آگے بڑھے، وہ گھبرا کے دیوار کو لگیں، کہ ڈرو نہیں۔ ان کو آستین سے پکڑا، جسم کو بھی نہیں چھوا، آستین سے پکڑا، یہاں پھونک ماری، آستین میں پھونک پڑی، فحملتہ، 9 مہینے کا حمل تیار ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ کس نے کر دیا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فحملت، فوراً حمل، فانتبذت به مکانا قصیا، فوراً گئی دور جگہ، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، فوراً ایک تنے کی ٹیک لگائی، اور وہیں یہ سارے کام فا کے لفظ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ فحملت، فانتبذت، فاجاءها المخاض، یہ فا کا لفظ بتاتا ہے یہ سارے کام ایک دم ہوئے، علی الفور، فوراً فوراً فوراً، چند پل میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے میں مر جاتی، اس سے پہلے ہی مر جاتی، اور میرا دنیا میں آنا لوگ بھول جاتے، پھر بھولنا بھی بھول جاتے۔ پھر فرشتہ آ کر کہتا ہے لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مت غم کر، چشمہ جاری ہے، بچے کو نہلا، خود صاف ہو۔ وہزی الیک بجذع النخلہ، کھجور کا تنا ہے خالی، اوپر پتے کوئی نہیں، اوپر شاخیں کوئی نہیں، اسے ہلاؤ۔ جب اسے ہلایا تو تساقط علیک رطبا جنیا، اوپر سے تر و تازہ کھجوریں گرنے شروع ہو گئیں۔ تو جبریل پھر بولے مریم، جس رب نے بغیر شاخوں کے تجھے کھجوریں عطا فرمائیں، اسی نے بغیر نکاح کے تجھے بیٹا عطا فرمایا، مت غم کر، چل بازار کی طرف، جا شہر کی طرف، لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کیا کیا، تو تو نے جواب دینا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی، اس بچے سے بات کرو۔ فاتت به قومها تحمله، بچہ گود میں آئی، شہر میں مچا شور، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا منہ کالا کیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نام لینے میں بھی انہوں نے نفرت محسوس کی، اور اس سے آر دلائی ہارون کے ذریعے سے کہ تو ہارون کی بہن ہے، وہ تو ایسا نیک پاک انسان، تو نے یہ کیا کیا۔ فاشارت الیہ، انہوں انگلی رکھی ہونٹوں پر اور اشارہ کیا بچے کی طرف، تو جواب آیا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے مریم تجھے بہانہ بنانا بھی نہ آیا، تجھے گناہ چھپانے کا طریقہ بھی نہ آیا،
کوئی اس کا تو ڈھنگ سے بیان دیتی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میری شادی ہو چکی ہے، خفیہ شادی ہے، تو کہتی ہے بچے سے بات کرو۔ بچہ کب بولے گا؟ بچے سے کون بات کرے گا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہانہ بنانا تھا، کوئی عقل کا تو بناتی، یہ کیا تو نے کہہ دیا۔ ابھی ان کی حیرت بھی ہے، غصہ بھی ہے، جوش بھی ہے، عجیب و غریب سما ہے کہ ایک دم معصوم بچے کی آواز، میرا سپیکر کیا بول رہا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجی ہے اور سارا شہر گونج اٹھا ہے۔ قال انی عبد اللہ، انی عبد اللہ، واہ 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 واہ، جس سے اللہ چاہے بلا دے، جب چاہے بلا دے، جسے چاہے گونگ کر دے، زبانیں چھین لے، سلب کر لے، پتھروں کو گویائی دے دے، پتھروں کو زبان دے دے، بولنے والوں کو صامت اور خاموش کر دے، جانوروں کو بولنے والا بنا دے، اور بڑے بڑے نغمہ سراؤں کو اللہ تعالیٰ گونگ کر کے خاموش کر دے۔ یہ شہنشاہ اعظم ہے جو عرشوں پہ بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ عیسیٰ علیہ السلام نغمہ سرا ہوئے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں نبی ہوں، میں مبارک ہوں، جہاں بھی ہوں برکتوں والا ہوں۔ میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا، میرے رب نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا، میرے رب نے مجھے ماں کی اطاعت کا حکم دیا۔ میں بدبخت نہیں ہوں، میں سلامتی والا ہوں۔ پیدائش کے دن، موت کے دن، اٹھائے جانے کے دن یہ عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا، جس کے بارے میں لوگ شک میں پڑ گئے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے، صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے، باقی ہر عورت کسی نسبت سے آئی ہے، نام نہیں آیا، نہ کسی اچھی عورت کا نہ کسی بری عورت کا۔ قرآن نے نافرمان عورتوں کو بھی ذکر کیا تو امرأت لوط اور امرأت نوح اور نیک پاک عورتوں کو بھی ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امرأت عمران اور امرأت فرعون کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کبھی بھی نام نہیں آیا ہے سوائے حضرت مریم کے۔ حضرت مریم کا نام اس لیے اللہ پاک لے کر آئے کہ ان کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے شک و شبہ کو دور فرما کر واضح کر کے بتایا میرا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے، میرا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے، باقی کسی عورت کا نام بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ فرماتے ہیں علماء تفسیر کہ اللہ تو عورت کا نام کھول کے پیش نہیں کرتا، اللہ یہ کب پسند کرے گا کہ وہ بازار کی زینت بن کے کھڑی ہو جائے؟ اللہ کو یہ کب پسند ہوگا کہ وہ بازار میں سودے بیچنے لگ جائے اور منہ کھول کے اجنبیوں کے سامنے آئے اور وہ بازار کی زینت بنے اور ہوٹل کی زینت بنے اور جہاز کی زینت بنے اور وہ کمپیوٹر بیچنے کے لیے اپنی تصویر کھنچوائے اور یہ موبائل بیچنے کے لیے ننگی ہو جائے، گاڑیاں بیچنے کے لیے ننگی ہو جائے؟ یہ بے غیرت انسان ہے جس نے عورت کو ننگا کیا۔ میرا اللہ ایک دن فیصلہ کرے گا، ایک دن فیصلہ کرے گا۔ یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور یزید جیسے تخت پہ بیٹھ گئے اور ابن زیاد جیسوں نے حکومت کے فتح کے جھنڈے لہرائے اور آل رسول جیسا پاک خون اللہ اللہ، رب بھی کیا رب ہے۔ ایسی پاکیزہ ہستیاں معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ گئیں، چھوٹے عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھ گیا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جھوٹ بھی چلے گا، سچ بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، حلال بھی چلے گا، شرک بھی چلے گا، توحید بھی چلے گی، نماز بھی ہوگی، بے نمازی بھی ہوں گے، روزے والے بھی ہوں گے، چھوڑنے والے بھی ہوں گے، زکات دینے والے بھی ہوں گے، انکاری بھی ہوں گے، رات کی ناچنے والیاں بھی ہوں گی، رات کو رونے والیاں بھی ہوں گی، رات کو شراب پینے والے بھی ہوں گے، رات کو قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ تاجر کا ترازو صحیح بھی تولے گا، غلط بھی تولے گا، وہ ڈنڈی بھی مارے گا، صحیح بھی تولے گا، راشی رشوت لے گا، حلال والا اپنی تنخواہ میں گھٹ گھٹ کے مر جائے گا۔ میرا رب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا، وہ خود آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، پھر اس کی جہنم آئے گی، وجیء یومئذ بجہنم، پھر اس کی جنت آئے گی، وازلفت الجنۃ للمتقین، پھر پل صراط آئے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر ترازو آئے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر میرا اللہ اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
آج مجرم الگ ہو جاؤ، آج الگ ہونے کا دن ہے، دنیا نہیں۔ اللہ دیکھتا نہیں کیا ہو رہا ہے، لوگ کتنے اعتراض کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ظالم کا رسی لمبی اور مظلوم کی آہیں ہیں۔ وہ سنو، میرا اللہ کہتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتاؤ ان ظالموں کو میں سویا ہوا نہیں ہوں، ان ظالموں کو بتاؤ میں سویا ہوا نہیں ہوں، میں غافل نہیں ہوں۔ پکڑتا کیوں نہیں؟ کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا سزا کی جگہ نہیں، یہ پکڑنے کی جگہ نہیں ہے، امتحان ہے۔ کمرہ امتحان میں نتیجے نہیں سنائے جاتے، کمرہ امتحان میں پرچہ حل کیا جاتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد نتیجہ سنایا جاتا ہے، وہ فیل ہو گیا وہ پاس ہو گیا، نتیجے کا دن آگے ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ دن طے ہے، فیصلے کا دن ہے، طے ہے، نہیں مٹ سکتا، نہیں ٹل سکتا۔ یوم ینفخ فی الصور، آواز کا انتظار کرو، فتاتون افواجا، آؤ گے تم فوج در فوج، وفتحت السماء، آسمان کھلے گا، فکانت سرابا، اور فکانت ابوابا، وہ دروازے بنے گا، وسیرت الجبال، پہاڑ چلیں گے، فکانت سرابا، وہ ریت بنیں گے، ان جہنم کانت مرصادا، آج جہنم بھڑکے گی اور لپکے گی اور اس کی شہیق ہوگی اور اس کی آواز ہوگی اور اس کی خوفناک شعلے ہوں گے اور وہ گھات میں ہوگی، للطاغین، نافرمانوں کے لیے، مآبا، وہ ٹھکانہ ہے، کب تک، لابثین فیہا احقابا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہوگا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ پانی نہ ٹھنڈک، کیا ہوگا؟ الا حمیما وغساقا، کھولتے پانی، کانٹے دار جھاڑیوں کے کڑوے کھانے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جزاء وفاقا، پورا پورا حساب ہو رہا ہے، پورا پورا بدلہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ کہتے تھے کچھ نہیں موت کے بعد ویکھی جاسی، آپے ویکھی جاسی، ہن ویکھو ہن ہوندا پیا ہے، آپے ویکھی جاسی، ہن ہو رہا ہے، ہن ویکھو، فنفذو، ہن زور لاتے دکھاؤ، کسی پاس سے ٹورتے دکھاؤ۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ جھٹلاتے چلے گئے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم ہر چیز لکھتے چلے گئے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چکھو، اب یہ عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ جہنم والوں کے لیے یہ آیت سب سے خوفناک آیت ہے۔ فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، پھر اللہ کے قرآن نے پینترا بدلا، پھر ایک دم دوسرا منظر لے کر آیا، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ اللہ اکبر، ایک منظر اور بھی ہے جہاں ایمان والے، تقوی والے، صدق والے، امانت والے، سچائی والے، نماز والے، روزے والے، ذکر والے، تلاوت والے، تواضع والے، عاجزی والے، اخلاص والے، مسکنت والے، علم والے، توحید والے، رسالت والے، آخرت والے، قرآن والے، سخاوت والے، دریا دلی والے، انکساری والے، عاجزی والے، راتوں کو رونے والے، ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، اللہ کی راہوں میں دھکے کھانے والے، پردہ دار عورتیں، عزت دار عورتیں، عصمت دار عورتیں، پاک دامن عورتیں، نوجوان غیرت والے، نوجوان عزت والے، نوجوان خوددار، غریب غیرت مند، مالدار سخی، بادشاہ عادل، قاضی عادل، بادشاہ رحم دل، یہ سارا ایک الگ منظر ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ مفازا، کامیابیاں، وہ کیا ہے؟ حدائق و اعنابا، وہ خوبصورت باغات ہیں، وہ انگور ہیں، وہ کواعب اترابا، ابھرے ہوئے سینے والی، ان کی ہم عمر، قد میں بھی برابر، عمر میں بھی برابر، اور حسن و جمال میں ایسی حسین ہے، ایسی جمال ہے، ایسا جمال ہے کہ لو بسقت بسقطا في 7 أبحر لكانت أهلا من العسل لو أن بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم۔ وہ تمہاری بیویاں بنائی جا رہی ہیں جو سورج کو انگلی کا پورا دکھائیں تو سورج اندھا ہو جائے، نظر نہ آئے، سورج کے سامنے تارے غائب، جنت کی لڑکی کی انگلی کے پورے کے سامنے سورج غائب، وہ ساتھ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، وہ دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو کائنات معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، اس کا ایک بال ٹوٹ کے دنیا میں گر جائے تو کائنات میں خوشبو ہی خوشبو پھیلے اور نور ہی نور پھیلے، وہ مسکرائے تو دانتوں کے نور سے ساری جنت
ساری جنت چمک چمک جائے، وہ زندوں کو ایک جھلک دکھا دے تو کلیجے پھٹ جائیں، وہ مردوں سے بات کرے تو ان میں زندگی کی روح پھونک دی جائے، وہ ایک قدم خامند کی طرف چل کر آئے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے، کواعب اترابا وکأسا دہاقا، اور شراب سے بھرے ہوئے جام ہیں، من معین، جو کسی میں معین ہے، کسی میں زنجبیل ہے، کسی میں کافور ہے، کسی میں سلسبیل ہے، کسی میں تسنیم ہے، یشرب بها المقربین، کوئی خود ڈال کے پی رہے ہیں، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کئیوں کو فرشتے غلام غلمان بیویاں حوریں پلا رہی ہیں، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا، آہا ایک محفل نرالی، ساقی نرالا، پینے والے بھی عجب اور پلانے والا بھی عجب، اور جام بھی عجب، ساغر بھی عجب، مینا بھی عجب، محفل بھی عجب، یہ کیا ہوا؟ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کئی ایسے ہوں گے جن کو ان کا رب انہیں خود پلا رہا ہوگا، اللہ ہی پیش کر رہا، اللہ ہی پیش کر رہا ہوگا۔ وہ کیسا ساقی، وہ کیسا ہاتھ، وہ کیسا جام، وہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہ اتنا مقام کہاں سے پا لیا تم نے؟ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ دنیا میں تمہاری وفاؤں کا صلہ ہے، یہ دنیا میں تمہاری جہد کا صلہ ہے، یہ دنیا میں تمہارے گھٹ گھٹ کے مرنے کا صلہ ہے۔ آؤ آؤ، تمہاری نظریں جھکتی تھیں، میں دیکھتا تھا، لوگوں کی نظریں آوارہ تھیں، آج ان میں لوہے کی سلاخیں پھر گئیں، تمہاری نظریں جھکتی تھیں، آج آؤ اپنے رب کا دیدار کرو۔ لوگوں کے کان موسیقی کی سرتال پر لگتے تھے، تمہارے کان بند ہو جاتے تھے، تم قرآن سنتے تھے، لوگ موسیقی سنتے تھے، آج موسیقی سننے والوں کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا گیا ہے، آؤ تم اپنے رب کا کلام سنو۔ شراب پینے والوں کو جہنمیوں کے زخموں کا گند نکال کے کھولا کے پلایا جا رہا ہے، آؤ تم اپنے رب کے ہاتھ سے جنت کی شراب پیو۔ حرام کھانے والوں کو حمیم غساق کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، آؤ تم رب کے دسترخوان پہ آؤ۔ فاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، آؤ اپنی مرضی کے پھل کھاؤ، مرضی کے کھانے کھاؤ۔ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ جاؤ تم نے اب رب کو راضی کیا، آج رب نے تمہیں راضی کر دیا، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جیسے چاہو رہو۔ ساری جنت کو جنت والوں سے سجا کر، پہنا کر اور کھلا کر اور پلا کر اور سب کچھ دے دلا کر، پھر اللہ تعالیٰ عرش کا دروازہ کھول کے سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو، خوش ہو گئے ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بالکل راضی۔ راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بالکل راضی، سب کچھ مل گیا۔ اللہ فرمائیں گے اس سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اس سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ وہ کہیں گے ایو شیء افضل من ذلک، یا اللہ اس سے اعلیٰ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں آج راضی ہو گیا، جاؤ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ یہ جنت سے بھی اعلیٰ چیزیں لے لو اپنے رب سے۔ میرے بھائیو، اللہ زمین آسمان کائنات کو سنبھال کے چل رہا ہے، مجھے نہیں چلا سکتا؟ نہیں، چلا سکتا ہے۔ کیوں نہیں چلاتا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گا، سچ کا بازار بھی ہوگا، جھوٹ کا بازار بھی ہوگا، قرآن کے نغمے بھی ہوں گے، رنڈی کا ناش بھی ہوگا، گھنگرو کی چھنکار بھی ہوگی اور قرآن کا نغمہ بھی ہوگا، باطل کی دعوت بھی ہوگی اور حق کی دعوت بھی ہوگی، مسجدوں کے مینار بھی ہوں گے، مندر اور گرجے گردوارے بھی ہوں گے، قرآن بھی پڑھا جائے گا، موسیقی بھی سنی جائے گی، ترازو صحیح بھی تولے گا، ترازو ڈنڈی بھی مارے گا، حاکم ظالم بھی آئے گا، حاکم رحم دل بھی آئے گا، قاضی عادل بھی آئے گا اور قاضی قلم فروش بھی آئے گا، وکیل کا عدل بھی آئے گا اور وکیل قلم فروش بھی آئے گا، عورت پردہ دار بھی آئے گی اور عورت بازار حسن کی زینت بن کر بھی آئے گی، نوجوان بے حیا آوارہ بھی ہوں گے اور نوجوان پاک دامن بھی ہوں گے۔ یہ سارا بازار دنیا میں چلے گا، پھر ایک دن آئے گا جب اللہ فیصلہ سنائے گا، اس کے لیے پہلے تیاری کرنے والا عقل مند ہے،
آج اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے ارادے سے کفر چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، رشوت چھوڑو، جوا چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، ناچ گانا چھوڑو، بے پردگی چھوڑو، آوارگی چھوڑو، یہ زمینوں کے قبضے اور یہ فراڈ اور ملاوٹ اور کھوٹ یہ چھوڑو کہ اللہ نہ سویا ہے، نہ تھکا ہے، نہ گھبرایا ہے، نہ غافل ہے، نہ عاجز ہے، نہ جاہل ہے۔ انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار، مہلت دے رہا ہے، ایک دن آئے گا جب وہ سب کچھ کھول دے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ، تیری کتاب تیرے سامنے ہے۔ زندگی بنانے کے لیے ہے، زندگی بنانے کے لیے ہے۔ اللہ کے بن جائیں، اللہ کو اپنا بنا لو بھائیو۔ اللہ کا جو بنا وہی کامیاب، جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پایا، جس نے اللہ کو کھویا اس نے سب کچھ کھویا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء، میرے بندے مجھے پالے۔ آئے ہائے کیا عجب پکار ہے میرے رب کی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ جو ہمارے ہی ووٹوں سے بادشاہ بنے ہیں، ان سے تعلق بنانا ہو تو کتنے لمبے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا آجا، مجھ سے بڑا کوئی شہنشاہ دکھا، هل تعلم له سمیا، جب کوئی مجھ سے بڑا نہیں ہے تو میں تو ان سب سے بے نیاز ہوں۔ اس کے باوجود کہتا آجا میری طلب میں آ، فإن وجدتنی وجدت کل شیء، مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا، مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا، اور اگر میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا، اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا۔ یہ دنیا آ کے بھی چلی جاتی ہے، مل کے بھی بچھڑ جاتی ہے۔ اس کا پانے والا بھی کھو دے گا، کھونے والا تو کھویا ہوا ہے۔ اس کی عزت بھی، اس کی ذلت بھی، اس کا عروج بھی، اس کا زوال بھی، یہ سب فنا کے گھاٹ اترنے والا ہے۔ اللہ کی دوڑ لگاؤ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ کی دوڑ لگاؤ۔ اللہ کی دوڑ کیا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے۔ بے عیب آیا، معصوم آیا، پاک آیا، سب سے جدا آیا، سب سے حسین آیا، سب سے کامل ہو کر آیا، سب سے اکمل، سب سے احسن، سب سے اجمل، سب سے اعلم، سب سے اعز، سب سے اتم، سب سے انور، سب سے ابہا۔ میں کہاں سے الفاظ ڈھونڈوں؟ الفاظ ہی کوئی نہیں ہے اس کی شان اور اس کے مرتبے کو بتانے کے لیے۔ جس کا رب خود اس کا ثنا خواں ہو، جس کا بنانے والا خود اس کی تعریفیں کرے، تو میں اس کی کیا تعریف کروں؟ میں اس کے کیا اوصاف گن کے بتاؤں جس کا رب خود اس کی تعریف کرتا ہو؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ جس کو اللہ نے بنایا پھر خود ہی اس کی تعریفیں کرنے لگ جائے تو میں کون ہوں اس کی تعریف کرنے والا؟ سارا جگ جہان مل کر سیرت کے عنوان کو لے لے اور بولے بھی لکھے بھی اس ہستی کی تعریف کے ایک ذرے کو نہیں پا سکتا۔ وہ حبیب اللہ ہے، وہ حبیب اللہ، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ کی ہیبت، شان، کبریائی دیکھو، پھر اس نے اپنی شان کا حبیب بنایا ہوگا نا۔ میں اپنے مرتبے کے مطابق دوست بناؤں گا۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دوست بناتا ہے، یار بناتا ہے، حبیب بناتا ہے۔ میرا اللہ جو اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، میرا اللہ جو رحمان بھی، رحیم بھی، ملک بھی، قدوس بھی، سلام بھی، مومن بھی، مہیمن بھی، عزیز بھی، جبار بھی، متکبر بھی، خالق بھی، باری بھی، مصور بھی، غفار بھی، قہار بھی، وہاب بھی، میرا اللہ جو رزاق بھی، فتاح بھی، علیم بھی، قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، خافض بھی ہے، رافع بھی ہے، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، حلیم ہے، غفور ہے، شکور
غفور ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، علی ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، باعث ہے، مجید ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محی ہے، ممیت ہے، حی قیوم ہے، اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، والی اور متعال ہے، واجد و ماجد ہے۔ کہاں سے صفات بتاؤں؟ محی ممیت، اول آخر ظاہر باطن، والی متعال، بر قوام منتقم، افر رؤوف مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، مقسط و جامع، غنی و مغنی، اور مانع و دار، نافع نور ہادی بدی، باقی وارث رشید صبور حنان منان، کیا کیا صفات، کیا کیا جمال، کیا کیا جلال، یہ ساری صفات۔ پہلے اللہ کی عظمتوں کو سوچو، اس کی کبریائی کو سوچو، پھر اس کے معیار کو سوچو، پھر سوچو جب اس نے کہا کہ یہ میرا حبیب ہے تو وہ کیسا حبیب ہوگا۔ حبیب اللہ ایک ہی بنایا ہے، ایک ہی بنایا ہے۔ اللہ کو پانا ہے تو حبیب کے سانچے میں آؤ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے شکل بنائی ہے، یہ مولوی صاحب کی شکل نہیں ہے، یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ کرتا، یہ مولوی کی شکل نہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے، یہ میرے نبی کی شکل ہے، میں نے اس کی نقل اتاری ہے۔ چاہے میرا اندر کھوٹا صحیح، میرا اندر منافقت صحیح، تو وردی کی بھی قیمت لگ جائے گی۔ پولیس والا نکما کیوں نہ ہو، اگر وہ وردی میں ہے تو تنخواہ پائے گا۔ وہ بددیانت کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس وردی ہے تو وہ تنخواہ